محمد وآل محمد. کربلا باغ رکھتے ہیں کربلا رکھتے رکھتے راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے کبھی یا علی کہتے ہیں پہلے قدم رکھتے نعرے صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جس نے شبیر سے وفا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی یا خدا کی ہے، اس کی مرضی یا خدا کی ہے. اتنی قیمت نہیں فرات تیری جتنی عباس نے ادا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پردیس میں لوٹی گئی، پردیس میں لوٹی
सहाई। शहर ने ये कहा लाशाए सकाए हरम से, रे बाबा की तरह तुम भी जुदा हो गए हमसे। है दो बार यतीमी मेरी बहनों ने है पाई, हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई। ये मजलूम से मकतल में चला ही नहीं जाता, जब खाक पे गिरते हैं उठा भी नहीं जाता। गाजी की शहादत ने कमर ऐसी झुकाई, हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई। बच्ची ने कहा शाह से फर्ज अपना निभाऊं, नजदीक अगर है तो बसती तो मैं जाऊं। अम्मू का कफन लाएगी अम्मू की फिदाई, हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई। अब्बास के बच्चों से मैं शर्मिंदा रहूँगा, मकतल से उठा लाया हूँ हर एक का लाशा। है अफसोस के अब्बास की मैयत ना उठाई, जुदा हो गया अब्बास सा भाई। अम्मू की जुदाई पे बहुत रोए हैं बाबा, समझाती है रो रो के ये बच्चों को सकीना। अब देना नहीं कोई भी पानी की दुहाई, परदेस में लूटी गई, परदेस में लूटी गई हैदर की कमाई, हजरत से जुदा हो गया अब्बास सा भाई। सूरह फातिहा। अलमदार के बाजू जब कट गए दरिया पे, अलमदार के बाजू शानों से जुदा हो गए, जर्रार के बाजू रेती पे गिरे शाह के गमखार के बाजू थर्राने लगे सैयदे अबरार के बाजू
تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شب صدمہ یہ ہوا ذوق سے خم ہو گئے شبیر اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پارا ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امام اتارا فرما کے یہ حضرت نے امام اتارا آفت میں پھنسی پانی کے محتاج سکے بس ہو گئے دنیا میں یتیمان سکینہ بس ہو گئے دنیا میں یتیمان سکینہ فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہر والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں کلیجہ تہو بالا چلاتے تھے ہائے میری آغوش پالا چلاتے تھے ہائے میری آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شام گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جلائے عباس علمدار سے سکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے ارے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے ارے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شبیر ثابت علی اکبر پہ ہوا مر شبیر ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر جب کٹ گئے دریا پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بنای عدیم بولا دے لی صلوات
بلندتر صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. ویسے بھی اب تو لائٹ صلی اللہ محمد یہ تابندہ گوہر بھی ہو میرے تاج سعادت میں. یہ تابندہ گوہر بھی ہو میرے تاج سعادت میں. غلامی در عباس لکھ دو میری قسمت میں. علی کا نام بھی نام خدا کیا کام آتا ہے. علی کا نام بھی نام خدا کیا کام آتا ہے. مرض میں مشکلوں میں نزا میں محشر میں تربت میں. اور محرم بھر جو روئیں ان کا یارب سال بھر گزرے. محرم بھر جو روئیں ان کا یارب سال بھر گزرے. خوشی میں خرمی میں عیش میں راحت میں عشرت میں صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. سورہ فاتحہ نظر حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام. زیادہ نہیں آئے گا, ہلکا سا ہوگا. ہاں چھوڑ. بہر خدا خاتم الانبیاء صلوات. جس کے نشے میں بوزر و مقدار چور تھے ہم کو بھی وہ شراب مودت نصیب ہو. جس کے نشے میں بوزر و مقدار چور تھے ہم کو بھی وہ شراب مودت نصیب ہو. اور حاضر ہیں جتنے لوگ اسی سال اے خدا ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک والفاتح لما غلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر حمد و ستائش تمام تر تعریفیں زیبا ہیں اس مالک حقیقی کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں. وہ پروردگار جو ساری کائنات کا خلق کرنے والا اور پالنے والا رب ہے. اس پروردگار دو عالم کا کرم اور احسان جس کی نعمتیں شمار سے باہر. وہ پروردگار دو عالم جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرمانے والا ہے. اس خالق کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ذکر امام حسین کے سننے اور کرنے کی سعادت بخش دی. وہ ذکر کہ جو آسمان والے کرے تو فخر و مباحات کریں, آسمان والے کریں تو اپنے اوپر فخر کریں. احسان اس پروردگار کا کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کی سعادت بخشی. وہ ذکر, وہ مجلس اعضاء کہ بیگانے اس فضا سے جو ہیں ان کو کیا خبر, آوازیں سن رہے ہیں فقط شور و شین کی جس کی کوئی مثال نہیں کائنات میں. ایک ایسی درسگاہ ہے مجلس حسین کی صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وجل. جو مجلس امام حسین علیہ السلام جس میں ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں, تفسیر کو سنتے ہیں, حدیث کو سنتے ہیں, محمد و آل محمد کے
کے ذکر کو سن کے ہم وہ رموز جانتے ہیں، وہ رموز سمجھتے ہیں جو زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اور خدا کی بارگاہ میں انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ پروردگار دو عالم نے صامت اور ناطق ہدایتیں بھیجی تاکہ انسان ان ہدایتوں سے مستفید ہو کر خدا کی بارگاہ میں بلند ہو سکے، خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکے. اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑی بلندی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ جتنی بھی زندگی ملی ہے اس زندگی کو بروئے کار لا کر خدا کی نگاہوں میں کامیاب ہو جائے. اور اس کے لیے پروردگار دو عالم نے بہت سے راستے ہمیں قرآن پاک میں سمجھائے اور سکھائے، اور ان ہستیوں سے ہمیں متمسک قرار دیا جنہوں نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی. پروردگار دو عالم سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے ایک ایسے ہی اصول کو بیان کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے عزت کو مانگے، کیونکہ عزت کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. بہت ہی قابل غور مقام ہے، بہت ہی آسان سی آیت ہے، اور بہت آرام سے اس کے الفاظ ہماری سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ عزت کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد کرتا ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرو، اور اس غور و فکر کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم جب تک عالم دین نہ بن جاؤ جب تک غور و فکر نہ کرو. ہر انسان کے لیے خدا نے یہ ارشاد کیا کہ غور و فکر کرو قرآن کی آیات پہ. جب انسان قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو اس پر حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں. جب ہم اس چھوٹی سی آیت کو میں چھوٹی مجلس پڑھوں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر نعمت پروردگار دو عالم ہی کے پاس ہے، وہی عطا کر سکتا ہے. ہر نعمت کا خزانہ اسی کے پاس ہے. پھر خدا عزت کے لیے خاص طور پر یہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے. بہت ہی قابل غور مقام ہے، اور ہم غور کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان اگر صاحب مال ہے اور اس کا بھائی فقیر ہے تو وہ اپنے بھائی کو اپنی دولت میں سے کچھ دے کر اسے بھی صاحب مال بنا سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان صاحب عزت ہے اور اس کا بھائی صاحب عزت نہیں ہے تو وہ چاہ کر بھی اپنی عزت کا کچھ حصہ اسے دے کر صاحب عزت نہیں بنا سکتا. معلوم ہوا کہ خدا کا یہ ارشاد اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ ایک عزت خدا کا ایک ایسا خزانہ، ایک ایسی نعمت ہے جو نہ ہر کسی کو ملی ہے اور نہ ہر کوئی اس کا متحمل ہے. یہ وہ نعمت ہے جو پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے. دعائے استشیر میں اس ارتماب ارشاد فرماتے ہیں اسی عزت کے قانون کو بیان کرتے ہوئے، اس پروردگار عالم کی عطا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حق ہے اور حق کو اجاگر فرمانے والا. پھر ارشاد فرمایا کہ پروردگار جسے تو بلند کر دے سارا زمانہ مل کر بھی اسے نیچا نہیں دکھا سکتا، اور پروردگار جسے تو پست کر دے سارا زمانہ مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتا. تیری عطا کسی کے روکے رکھنے والی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. خدا سے جو نعمتیں طلب کرنی چاہیے گڑ گڑا کر، ان میں سے ایک عظیم نعمت عزت ہے. اور پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو عزت عطا بھی کی ہے. ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن جب ہم راہ سے گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعان حیدر کرار جا رہا ہے، عزادار حسین جا رہا ہے. تو جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ ہم گناہ گاروں کے ناموں کے ساتھ لگا دیے گئے. یہ احسان اس پروردگار دو عالم کی کیا کیا عطا کیا ہے. شہ ذوالجلال نے دامن صدا بھرے ہیں محمد کی آل نے، ذکر حسین حب علی حق کی معرفت عزت کے تاج بخشے ہیں زہرا کے لال نے. صلی علی محمد
عزت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عزت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ویسے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عزت کیا ہے، لیکن اس کے لغوی، اس کے ٹیکنیکل میننگز ہیں وہ کیا ہے؟ عزت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کی وہ قوت جو اسے مغلوب ہونے سے بچائے رکھے. یعنی اگر کوئی انسان صاحب عزت ہے تو اگر اس کے سامنے والا کوئی بہت زیادہ صاحب مال ہے تو وہ صاحب مال سے مروب نہیں ہوگا. وہ صاحب عزت ہے تو اس کا نفس اسے کسی سے مغلوب نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ دنیا کی دولت نہیں رکھتا ہوں، لیکن اگر اس کے پاس عزت ہے. پروردگار دو عالم کا یہ احسان، یہ عطا اس خلاق دو جہاں نے یہ نعمت خاص ہر کسی کو عطا نہیں کی، یہ خاص بندوں کو عطا ہو. اچھا پھر کیسے کوئی انسان اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی خدا نے قانون بنایا ہوگا. حدیث قدسی میں پروردگار دو عالم کا ارشاد ہے، میں نے 5 چیزوں کو 5 مقامات پہ رکھا، لوگ اسے اس کی غیر جگہ پہ تلاش کرتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. پہلی چیز پروردگار دو عالم نے ارشاد کی، میں نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا. لوگ اسے بادشاہوں کے درباروں میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا، لوگ اسے سحری میں تلاش کرتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. پھر ارشاد کیا کہ میں نے تونگری کو، یعنی انسان کے صاحب مال ہونے کو، میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے مال دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. اور پھر ارشاد کیا پروردگار دو عالم نے کہ میں نے آرام کو بہشت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. اور پھر ارشاد قدرت ہوا حدیث قدسی میں نے نفس کی مخالفت میں اپنی خوشنودی کو رکھا. میں نے اپنی خوشنودی کو نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے نفس کی موافقت میں تلاش کرتے ہیں، نہیں پاتے اور نہیں پا سکتے. اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں بچوں کے لیے. نفس کی مخالفت کیا؟ یعنی جب انسان صبح نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو نفس تو یہی کہتا ہے کہ تم بہت تھکے ہوئے ہو اور سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب انسان اس نفس کی مخالفت کرتا ہے، اٹھتا ہے، تو خدا کی خوشنودی کو پاتا. اور جو نفس کی مخالفت نہیں کرتا، پورے دن میں ہر مقام پہ جو نفس کی مخالفت نہیں کر پاتا تو خدا کی خوشنودی کو نہیں پا سکتا. تو اب یہ خدا کے مروجہ اصول ہیں، یہ کلیے ہیں جو خدا نے عطا کر دیے، جو بیان کر دیے پروردگار دو عالم نے کہ کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ میرا فرمانبردار بن جائے، خدا اسے عزت عطا کر دے گا. وہ چاہتا ہے کہ وہ آرام چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں نہ تلاش کرے، اس کے لیے اسے بہشت میں آنا ہوگا، ایسے کام کرنے ہوں گے کہ بہشت والی پائے تاکہ ہمیشہ کا آرام پائے. تو جو خدا نے یہ کلیہ، یہ اصول دیا کہ میں نے عزت کو اپنی فرمانبرداری میں رکھا. اگر ہم کوئی نہیں بھی جانتا ہے، خدا کا احسان ہے، ہم تو ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ماں باپ کا نام ہم بعد میں جانتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے یاد ہی کہنا سکھایا جاتا ہے. ان ہستیوں کے نام یاد کرائے جاتے ہیں، ان سے آشنا کرایا جاتا ہے. جب کچھ نہیں جانتے تو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھوایا جاتا ہے. تو خدا کا احسان ہے ہم پر تو، لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو نہیں جانتا وہ بھی خدا کے اس کلیے سے، اس اصول سے جان سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کا سب سے زیادہ عزت دار بندہ کون سا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ خدا کا سب سے فرمانبردار بندہ کون سا ہے. اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کا سب سے فرمانبردار بندہ کون سا ہے تو وہ یہ دیکھ لے گا کہ خدا کا سب سے صاحب عزت بندہ کون سا ہے. اب دیکھیے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک تمام بندوں میں پروردگار دو عالم نے ہے کوئی ایسا کہ جسے خدا نے اپنے کلام میں پکارا ہو. انبیاء کو پروردگار دو عالم نے ناموں سے پکارا ہے، مگر خدا کا ایک ایسا محبوب بندہ ہے جسے پروردگار دو عالم نے جہاں پکارا خوبصورت القابات سے پکارا. کہیں یاسین کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا، اور کہیں پروردگار دو عالم کی رحمت کو جوش آیا. ارشاد پروردگار دو عالم ہوا، اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا، عذاب دوزخ سے ڈرانے والا، حکم الہی کی طرف بلانے والا ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. نام اس نور کا لیتی ہوں پڑھے سب صلوات، جس کی تعریف سے ممنوع ہے زبور و تورات. ہے مقرب بے فرشتوں کو یہ حاصل نہیں بات، ان سے رتبے میں فضو تر ہے بس اللہ کی ذات. شافع روز جزا
ان کے سوا اور نہیں، اور انبیاء میں کوئی محبوب خدا اور نہیں. صلی اور خدا نے اسے ایسا بنایا ہے، وہ خدا کا ایسا صاحب عزت بندہ ہے کہ جس کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتے ہیں. اچھا، عام طور پر اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول وہ کہتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، لیکن جو عربی زبان کی گرامر سے واقف ہے، جو اس کی نزاکتوں سے واقف ہے، جن علماء نے اس میں اپنی زندگیاں صرف کی، انہوں نے کہا کہ یہاں نطق کا مطلب صرف الفاظ نہیں ہے. نطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گونگا بھی ہے اور اس کے منہ سے کوئی آواز تو نکلتی ہے، یعنی وہ الفاظ نہیں بول سکتا مگر اوں آ جو کرتا ہے، تو وہ جو اوں آ نکلتی ہے، وہ جو آواز نکلتی ہے، وہ بھی پروردگار دو عالم یہ ارشاد کر رہا ہے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو خدا چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے. جس کے صدقے میں کائنات کو عزت عطا کرتا ہے، وہ رسول یہ ارشاد کرتا ہوا نظر آتا ہے میدان غدیر خم. وہ خطبہ جو رسالت پاک نے آخری اس بڑے اجتماع سے، اور آپ نے یہ کہہ کر کیا کہ نہ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع کبھی ہوا ہے مسلمانوں کا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. اور آپ یہ ارشاد کر رہے ہیں کہ آج جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا لازم ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے نماز روزے کا ذکر نہیں کیا. آج بھی جب ہم لوگ خطبہ سنتے ہیں تو سرشار ہو جاتے ہیں، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین. آج بھی اگر آپ وہ خطبہ سنیں، وہ خطبہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جو رسالت پاک نے میدان غدیر خم میں دیا ہے، جس میں آپ نے سارا خطبہ دینے کے بعد مولا کائنات کی بار بار تعریف، ان کے تمسک کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد، اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ علی کا دامن نہ چھوڑنا، خدا جہنم کو خلق نہ کرتا اگر علی سے جلنے والے نہ ہوتے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اور مولا کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد وہ حبیب خدا یہ ارشاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے مسلمانوں، اے اولاد آدم، علی کے فضائل اتنے ہیں کہ ایک نشست میں بیان نہیں کی جا سکتا. اللہ اکبر. جس کا نطق خلاق دو جہاں کی طرف سے ہے، وہ جسے پروردگار عالم نے عزت کے خزانے جس پر نثار کر دیے ہیں، وہ اپنے جانشین کو جب متعارف کرا رہا ہے تو یہ ارشاد کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اتنے ہیں کہ ایک نشست میں بیان نہیں کیے جا سکتے. یہ وہ رسول ہے جو سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے باوجود آپ یہ ارشاد کرتے ہیں کہ علی کے فضائل اتنے ہیں. مصطفیٰ قرآن ہے، قرآن کا سایہ علی، علم کی لو، فکر کی ذو، عشق کا جلوہ علی ہے، لبے بدر و احد پر لافتہ اللہ علی. خضر رستہ بھول جائیں تو پکارے یا علی. ہٹ کے اس در سے کسی کو آگہی ملتی نہیں، اور راہ شہر علم بن حب علی ملتی نہیں. صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. علی ولی ہے امامت کا سلسلہ، حب علی ولی ہے امامت کا سلسلہ، سرکار دو جہاں کی شریعت کا سلسلہ، سرکار دو جہاں کی شریعت کا سلسلہ. مولا علی کی عقدہ کشائی پر شک نہ کر، مولا علی کی عقدہ کشائی پر شک نہ کر، ورنہ کھلے گا تیری حقیقت کا سلسلہ.
کوئی حد و انتہا نہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد کر رہے ہیں علی کے فضائل ایک نشست میں بیان نہیں کیے جا سکتے، جس کی ادنا سی فضیلت یہ نظر آتی ہے کہ ایک مسلمان، اس کی معراج یہ ہے ایک مسلمان کی کہ وہ خانہ خدا کا طواف کرتا ہے تو پاک ہو جاتا، اور اللہ اکبر، جو ایک مسلمان کی معراج ہے وہ مولا کائنات کی ابتدا ہے، اور مسلمان کی معراج خانہ کعبہ کے باہر تک ہے، اور علی ابن ابی طالب کی ابتدا کہ جب ماں دعا کرنے کے لیے گئی ہیں اور آپ نے دعا فرمائی ہے اور اس کا واسطہ دیا ہے جو آپ کے شکم میں موجود ہے۔ حلال مشکلات مولا کائنات کا پہلی بار حضرت ام البنین نے واسطہ، حضرت مادر مولا کائنات نے واسطہ دیا ہے، اور واسطہ دیا ہے تو خدا نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ اگر کوئی علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے گا تو خدا ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ خدا نے اس دلیل کے طور پر پروردگار دو عالم نے دیوار میں در پیدا کر دیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیران کی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئے؟ دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں، در آپ کا ہے آپ تکلف نہ کیجئے، اللہ منتظر ہے تردد نہ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پھر اگر ہم انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار دو عالم کی انعامات کی جو بارش ہے، جو خدا نے اپنی محبت کے خزانے لٹائے، جو عزت کے خزانے خاتم المرسلین پر نچھاور کیے ہیں، وہ اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جس نبی کو خدا نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ بس اس نبی کی ذات تک تھا، اس کی اولاد کے لیے نہیں تھا، لیکن خدا نے اگر رسول خدا کو پروردگار دو عالم نے اگر صاحب عزت بنایا ہے ساری کائنات میں، یہ کیسا معجزہ ہے آپ کہ آپ کی ساری اولاد عزت میں اسی منزل بلند پر نظر آتی، آپ کے بعد آپ کا جانشین ایسا صاحب عزت کہ سالوں ممبروں پر سے اس پر سب و شتم کیا گیا، لیکن اس کا نام آج بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ کوئی کامیابی چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کا نام لیتا ہے۔ ان کی فضیلتوں کو دنیا نے چھپانا چاہا، لیکن فضیلتیں جو خدا نے عطا کی ہیں، جو عزت خدا نے عطا کی ہے، پروردگار عالم جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ جتنا نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، خدا نے آپ کی ذات پہ منحصر نہیں، سارا گھرانہ اسی طرح فضیلتوں کا منبع نظر آتا ہے، اسی طرح ساری کائنات میں سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اگر ہم امام حسن اور امام حسین اسلام کی ذات اقدس کو دیکھیں تو وہ تو ہیں ہی سردار جوانان بہشت، لیکن مولا کائنات اپنی دعاؤں میں امام حسن اور امام حسین جیسی بلند شخصیات کے بعد کسی کے لیے دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یقیناً امام حسن اور امام حسین آپ کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ انہیں آپ نے سب سے رسول خدا کہا ہے، رسول خدا نے، لہٰذا اب آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار ایک بیٹا، ایک ایسا بیٹا جو میری نیابت کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو الفضل عباس بھی ایسے صاحب عزت، ایسا بلند کردار، یہاں نام آتا ہے وہاں آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ کسی کے فضائل کے لیے یہ سب سے بڑی معراج ہے کہ فقط اس کا نام آئے اور دل لرز جائے، اس کا نام آئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور حضرت مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کیا صاحب عزت ہستی ہے کہ اسداران امام ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ہیں جو عصمت صغرا کی منزل پر فائز ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں، لیکن وہ جو عصمت صغرا پر فائز ہے اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے،
کیسا بلند کردار ہے. امام وقت اس کو بے نفسی انتا یا اخی کہہ کر پکارتا ہے, میری جان تم پر فدا ہو ابا. وہ کیسا صاحب کردار ہے کہ اس کو جب ایک اور امام وقت سلام کرتا ہے اور سلام کرنا سکھاتا ہے تو ارشاد کرتا ہے, ایسے کہو اگر عباس کو سلام کرنا چاہتے ہو, عباس آپ پر اللہ کا سلام, عباس آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام, عباس آپ پر شہیدوں کا سلام, آپ پر صدیقین کا سلام, آپ پر زاکیات الطیبات کا سلام. اللہ اکبر. جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے وہ حضرت عباس کو سلام بھیجنا سکھاتے ہیں تو اس شان سے. اور یہ وہ بلند ہستی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت مولا کائنات کے فضائل بے شمار ہیں, اور مولا کائنات کے فضائل کے لیے کہا گیا کہ یہ علی کے فضائل عام عقل انسانی میں سما نہیں سکتا. علی حلال مشکلات, مولا کائنات, مظہر العجائب. اسی طرح جو آپ کا عکس ہے, جو آپ کی مثل ہے, اس کا کردار اتنا بلند نظر آتا ہے کہ آیت اللہ خلخالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, انہوں نے بہت حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے معجزے جمع کیے ہیں, ان کی زندگی اور ان کے معجزوں پر کتاب لکھی, اور 5 جلدوں پر وہ کتاب مشتمل ہے. اور پھر بھی انہوں نے لکھا کہ یہ حضرت ابوالفضل عباس کے سارے معجزے نہیں ہیں. نے کہا کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات اقدس یہ ہے کہ اس سے جتنے معجزے صادر ہوئے اتنے معجزے کسی سے صادر نہیں. یہ بات شیعوں کو اچھی طرح معلوم ہے, یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ زندگی میں نہ جانے کتنی بار ایسے مقامات آئے کہ جہاں ہر راستہ بند نظر آیا, اور ہم نے حضرت مولا ابوالفضل عباس کے علم کے پھریرے کو تھام لیا, اور ہم نے بے قراری سے کہا, بولا ہم نہیں جانتے, ہماری مشکل کو آسان کر دے. اور وہ کتنے ناز اٹھانے والے ہیں آقا حسین کے چاہنے والوں کے, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی محبت کرنے والے نے علم کا پھریرا تھام کر یہ کہا, مولا میں نہیں جانتا, میری مشکل کو آسان کرے, اور اس کی مشکل رہ گئی ہو. ہزاروں لاکھوں معجزے حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئے ہیں. وفا کے شہر کا سردار ہو تو ایسا ہو, حسینیت کا علمدار ہو تو ایسا ہو, بیاں کروں جو فضائل تو لوگ رونے لگے, عظیم تر کوئی کردار ہو تو ایسا ہو, لڑے پیاسا بھی ایسے کہ یاد آئیں علی جو ابن حیدر کرار ہو تو ایسا ہو, کٹے جو ہاتھ تو منہ سے پکڑ لے مشک و علم, سکینہ بی بی وفادار ہو تو ایسا ہو, جہاں میں باب حوائج کتاب پایا ہے, حسین والوں مددگار ہو تو ایسا ہو. حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک چھوٹا سا معجزہ آپ کی نظر سماعت کروں, جسے آیت اللہ دست غیب نے بھی لکھا, آیت اللہ خلخالی نے بھی لکھا. ذہن انسانی میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ جیسے مولا کائنات کے فضائل کو سمجھنا مشکل ہے, ایسے ہی آپ کے معجزوں کو سمجھنا مشکل ہے. انہوں نے لکھا کہ نجف میں ایک شخص نے عجیب انداز سے دعا مانگی حضرت عباس سے, تو گویا ہر ایک ایسے دعا مانگتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے اپنے ناز اٹھواتا ہے. مولا ہم بھی اس مجلس اعزا میں اس فرش اعزا کا واسطہ دے کر, شہزادیوں کا, آقا امام حسین کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں. مولا آپ ہماری حاجتوں کو جاننے والے, پر ہماری سب سے بڑی حاجت کے آقا ہم سب کو بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو. آقا فہرست بھی آپ بناتے ہیں, اجازت بھی آپ عطا کرتے ہیں, مولا ہم سب کو بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو. وہ نجف کے ایک رہنے والے نے عجیب انداز سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے دعا مانگی, کہا کہ میں آپ کی حاضری کروں گا اور
مولا میں نہیں جانتا، آپ خود آ کر نیاز دیں گے. اور آیت اللہ خلخالی اور آیت اللہ دست غیب نے اس واقعے کو لکھا جو یقیناً حیران کن ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ ان کے گھر جب معلوم ہے کہ ان کے گھر نیاز ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، تو لوگ آتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی نیاز نہیں ہے، ابھی دسترخوان نہیں بچھا، اور انتظار میں ہے کہ میں نے تو یہ دعا مانگی ہے کہ مولا ابوالفضل عباس خود آئیں گے اور خود نظر دیں گے. اور انہوں نے آگے لکھا سارا دن گزر گیا تو رونے لگے کہ میری دعا مستجاب نہیں ہوئی، یقیناً میں نے کچھ غلط کہا تھا، مولا میری دعا مستجاب نہیں ہوئی. اور ان کے عزا خانے میں آنے والا ایک شخص جو سب سے پہلے آیا تھا اور اب تک بیٹھا ہوا تھا، ورنہ اتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اس سے انہوں نے کہا کہ اب جو میں چاہتا تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ ہی اٹھ کر نیاز دے دیجیے. اور جب اس آنے والے نے نیاز دی اور نیاز کو تمام کیا تو انہوں نے تڑپ کر کہا کہ آپ کو نیاز دینا بھی نہیں آتی، میں تو آپ بہت صاحب حسن و جمال لگتے ہیں، آپ بہت بلند ہستی لگتے ہیں، لیکن آپ کو نیاز دینا نہیں آتی. نیاز کے لیے تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. اور اس ہستی نے ہماری جانیں قربان ہو گئے، اس آنے والے نے، اس نیاز دینے والے نے سر کو جھکا کے کہا ہاتھ ہوتے تو ضرور ہاتھ اٹھاتا. ہماری جانیں فدا ہو جائے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مشکل کشائی پر، حاجت روائی پر. یہ عقل سے دور بات لگتی ہے کہ کوئی یہ ضد کرے کہ مولا میں نہیں جانتا آپ ہی تشریف لائیے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آقا امام حسین کے ہر چاہنے والے کی آپ صرف مشکل کشائی نہیں کرتے ہیں، آپ اس کے ناز اٹھاتے ہیں. اور بس یہی آ کر دل تھرا کر رہ جاتا ہے. مولا جب اپنے آقا کے چاہنے والوں پر یہ عنایت ہے تو مولا ان شہزادیوں کے لیے آپ کا وجود مقدس کیا ہوگا. اس کے لیے تاریخ سے دکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس بار بار اجازت چاہی، بار بار امام نے اجازت چاہنے کے لیے آئے اور امام کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار امام سر کو جھکا لیتے ہیں. اور جب حضرت ابوالفضل عباس نے حضرت قاسم کے بعد اجازت کارزار مانگی ہے تو اس طرح سے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے. آپ امام کے سامنے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کلام کریں، لیکن حضرت قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے دیکھ کے آپ مولا کی خدمت میں آئے کہ آقا اب زندگی مجھ پر شاق ہے، مولا میرا دم گھٹ رہا ہے. اللہ اکبر. جو یہ جانتا ہے کہ اسے مانگا ہی کربلا کے لیے گیا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ امیر المومنین نے فاتح خیبر و خندق نے دعائیں مانگی ہے کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا ہو جو میری نیابت کا حق کربلا میں ادا کرتے. وہ جس کے دل میں شجاعت کے وہ ولولے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ شب عاشور جب آقا امام حسین صاحب نے آخری بار اپنے محبت کرنے والوں سے، اپنے انصار سے کلام کیا تو اسی وقت امام خیمگاہ سے کسی وقت باہر نکلے ہیں، اور جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس حضرت علی اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر میں نے کل کی جنگ کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. یزیدی لشکر کو اپنی کثرت پہ گھمنڈ ہے. علی اکبر میں نے یہ سوچا ہے کہ گویا سامنے جو فوج ہے اس کے میں نے چار حصوں میں سے تقسیم کر دیا ہے. علی اکبر 2 حصوں کے سامنے میں کھڑا ہوگا، ایک حصے کے سامنے آپ اور ایک حصے کے سامنے سارے انصاران امام حسین کھڑے ہوں گے. اور پھر آپ نے کہا آہستہ سے سر کو جھکا کر کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا 10 محرم کو روز عاشورہ کو خیمہ گاہ سے باہر بھی تشریف لائے. علی اکبر میں نہیں چاہتا کہ میرے مولا
کوئی تو مجھے سوار کرا. حضرت عباس کو اجازت کارزار ملی ہے. اجازت کارزار اس طرح سے ملی ہے کہ جاؤ جا کر پانی کی سبیل کرو. شہزادی سکینہ آپ کے پاس آئی ہیں اور آپ کو سوکھی ہوئی مشق دے کر کہا ہے امو غضب کی پیاس لگی ہے بجھائیے, مر جائے گی تڑپ کے سکینہ بچائیے. اب آپ جا رہے ہیں تو جلدی سے آئیے, ایک مشق دے رہی ہوں اسے بھر کے لائیے. اصغر جو مر گیا تو بھلا کیا جیوں گی میں, اور پی لے گا میرا بھائی تو پانی پیوں گی میں. حضرت عباس مشق کو لے کر علم کو لے کر چلے. شہزادیوں سے اس طرح سے ودا ہوئے ہیں کہ روایتوں نے لکھا بیچ میں علم اور علمدار ہے اور گرد بیویاں ہیں, اور شہزادی زینب کا رو رو کر کہنا عباس اب ان بازوؤں میں رسیاں بن جائے گی. اور علی کا شعر تسلی و دلاسا دے رہا ہے. حضرت ابوالفضل عباس میدان میں آئے. عزیزانہ ریما, وہ جسے تلوار نہیں ملی ہے فقط نیزہ ملا ہے, لیکن اس کی ہیبت, اس کا جاہو جلال یہ ہے کہ ساری نہر کا کنارہ خالی ہو گیا. حضرت عباس نے مشق بھری, پھر چلو میں پانی لیا اور واپس نہر مراد پہ ڈال دیا. اے نہر القمہ وائے ہو تجھ پہ, فرزند رسول پیاسا ہے, حسین کے کم سے بچے پیاسے. حضرت عباس میدان کربلا میں اپنی اس مشق کو لے کر جو سکینہ کی امانت ہے, علم کو لے کر جو آقا حسین کی امانت ہے, لے کر واپس خیمگاہ کی طرف چلے ہیں. اللہ اکبر, کس میں طاقت ہے کہ حضرت عباس کے اس وقت کو بیان کر سکے. جس کے پاس تلوار نہیں ہے فقط نیزہ ہے, لیکن اس کی ہیبت یہ ہے کہ فرات کا کنارہ خالی ہو گیا ہے, وہ مشق بھر کے جا رہا ہے. اور عمر سعد حکم دیتا ہے اگر عباس پانی لے کر چلے گئے تو بندش آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. عباس پر ایک ساتھ تیر برسائے جائے. مقاتل نے لکھا چند لمحوں کے لیے کربلا کے بننے اندھیرا چھا گیا. عزادارو حسین کا شیر, بنی ہاشم کا چاند, بے دست ہونے کے بعد, مشق سکینہ چھتنے کے بعد, پشت فرس سے اس طرح زمین پر آیا ہے کہ باقی نہیں امنگ سنبھلنے کی زین پر, اور گرتا ہے آسمان وفا اب زمین پر. آقا حسین دل کو سنبھالے ہوئے, علی اکبر کو ساتھ لیے ہوئے میدان بلا میں جا رہے ہیں, اور اپنے دل کو تھام کر عباس کا نوحہ پڑھ رہے ہیں. نوحہ یہ تھا حسین کے یاور کہاں ہو تو, بابا کے چاند جانے برادر کہاں ہو تو, ارے بیتاب ہے سکینہ مستر جواب دو, بھیا پکارتا ہے برادر جواب دو. حضرت عباس کے لاشے پر آئے اپنے شیر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. روایتوں میں لکھا حضرت عباس ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں لہو جمع ہے, بازو بری گئے, سارا جسم جلنی ہے, سر پہ گھوڑ لگا ہے. اللہ اکبر, مگر ایسے عالم میں وہ جسے خدا نے عزتوں کے تاج پہنا ہے وہ وفا کرنا سکھا رہا ہے. امام آپ کے سر کو خاک سے اٹھا کر آغوش پہ رکھتے ہیں, عباس سر کو اٹھا کر واپس خاک میں رکھ دیتے. امام نے رخسار پر منہ رکھ دیا, عباس میرے شیر میں تمہارے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا ہوں, تم اٹھا کر زمین پہ رکھ دیتے ہو, کیا سبب ہے؟ اور عباس نے آہستہ سے کہا
کہ دمے نظر اس کا سر تو آقا کی آغوش اور اس کے آقا کا سر زمین کربلا پر. امام نے سر کو پیٹ لیا. عباس ایسی عالم میں ہے امام وقت کی تعظیم سکھا رہے. آقا حسین آپ کے چاند کا شیر خدا کے شیر کا آپ کے قوت بازو کا پرسہ دینے کے لیے ہم گناہگار جمع ہوئے. مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے گا. آقا کوئی حق محبت کوئی حق ذکر ادا نہیں ہوا. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود. اللهم إني أسألك بحق علي وأنت الآل. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. اللهم إني أسألك بحق حسن وأنت الحسن. اللهم إني أسألك بحق حسين وأنت قديم الأسر. پروردگار ان ہستیوں کا واسطہ جو وجہ کائنات ہے، جو جوہر کائنات، پالنے والے، ہمارا ذکر کرنا، ذکر سننا، آنسو بہانا شہزادی کونین کی بارگاہ میں، پروردگار آقا حسین کی بارگاہ میں ان کے شیر جری کا، ان کے قوت بازو کا پرسہ قبول ہو جائے. ہمارے ماں باپ اور ہمارے خاندان کی مبنین کو جوار رحمت میں جگا ماننے والے ہم سب کو بار بار کر اللہ کی زیارت نصیب. ہر عزادار کو بار بار چہلم کربلا محلہ میں کرنا نصیب. پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تاجی ہمارے شبات ان کے منتظرین، ان کے ناصرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم صدا دیتی رہی تو نہ
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شعر میرے وردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہوا کے نصیب سنایا غازی وردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی اتنی بے بس کی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ سالے میں کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی سنایا غازی وردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی تیرے کرنے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام میرا صورت ناز علی بس میں دہراتی رہی سنایا غازی وردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر بے مجلک پانی نہ آیا پیاسے ہے سکینہ عباس عباس پیاسی ہے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس تم سے میری چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چین گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس سر کھل گیا میرا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے چلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس آؤ میرے بھیا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا ہاشا
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ